لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ آج صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے بعد وزیر مملکت برائے امور کابینہ محمد بن عبداللہ سوریتی نے ایک بیان میں بتایا کہ کابینہ نے اجلاس کے آغاز میں ملک کے اندر کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کے لیے تازہ ترین پیش رفت کے بارے میں وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری کی رپورٹ اور اس سلسلے میں سپریم کمیٹی برائے کرائسس مینجمنٹ کی رپورٹ کا جائزہ لیا۔ کابینہ نے ان احتیاطی تدابیر کے جاری رہنے کی توثیق کی جو کرونا وائرس کی وبائی مرض سے نمٹنے اور صحت عامہ کے مفاد میں کی جا رہی ہیں۔ کابینہ نے قطر سول ایویشن اتھارٹی اور دیگر ممالک کی سول ایویشن اتھارٹیز کے حکام کے درمیان اس شعبے میں تعاون کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت MOU کے مسودے کی منظوری دی۔ کابینہ نے خطرناک مواد کی روڈ ٹرانسپورٹ سے متعلق قانون نمبر 9 کے انتظامی ضوابط کو جاری رکھنے کے لیے وزیر ٹرانسپورٹ کے فیصلے کے مسودے کی بھی منظوری دی۔ اس کے علاوہ کابینہ نے آج کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل دیگر موضوعات پر بحث مکمل کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے۔ قطر چیریٹی اور اقوام متحدہ کی پناہ گزینوں سے متعلق ایجنسی UNHCR نے یمن کے علاقے معرب میں ملک کے اندر بے گھر ہونے والے لوگوں کی مدد کے لیے 1.8 ملین قطری ریال سے زیادہ کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت UNHCR 2000 سے زیادہ اندرون ملک بے گھر خاندانوں کو تقریباً 12,252 افراد کو امدادی اشیاء کی تقسیم کے ذریعے فوری مدد فراہم کرے گا۔ قطر چیریٹی میں بین الاقوامی آپریشنز اور پروگرام سیکٹر کے معاون چیف ایگزیکٹو آفیسر نواف عبداللہ الحمادی نے UNHCR کے پروگراموں اور آپریشنز میں قطر چیریٹی کی جانب سے مسلسل مدد فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں UNHCR کے ساتھ اپنی دیرینہ شراکت داری پر فخر ہے اور ہم بے گھر یمنی شہریوں کی موجودہ انسانی ضروریات کو پورا کرنے میں UNHCR کی کوششوں کی حمایت کرتے رہیں گے۔ قطر میں UNHCR کے نمائندے آیات الدواری نے قطر چیریٹی کے فراخ دلانہ تعاون کی تعریف کی اور اس اہم تعاون کے لیے قطر چیریٹی کا شکریہ ادا کیا، جس سے اندرون ملک بے گھر ہونے والے ہزاروں یمنیوں کی زندگیوں پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے، جو اپنے مصائب کو کم کرنے اور اپنی زندگی کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے انسانی امداد پر انحصار کرتے ہیں۔ وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر غیر قانونی طور پر رہنے والے افراد کو اپنے لیگل سٹیٹس کو درست کرنے کے لیے جو مہلت دی گئی تھی اس میں 31 مارچ تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ وزارت نے غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افراد کے جرمانوں کی رقم میں بھی 50% کمی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ قطر رواں سال 2022 کے دوران کم ترقی یافتہ ممالک سے متعلق اقوام متحدہ کی 5ویں کانفرنس کی میزبانی کرے گا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قطر اقوام متحدہ کا ایک با اعتماد پارٹنر، مذاکرات کا ایک پلیٹ فارم اور ایکٹیو ممبر ہونے کی حیثیت سے اپنا رول ادا کر رہا ہے تاکہ عالمی برادری کو درپیش مشترکہ چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکے۔ وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے وبائی مرض کرونا وائرس کے موجودہ حالات اور روزانہ بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر ڈسٹینس لرننگ کی مدت میں توسیع کرتے ہوئے اسے 27 جنوری تک جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت نے دیگر فیصلے بھی کیے ہیں جن میں ملک کے تمام پبلک اور پرائیویٹ اسکولوں اور کنڈر گارٹنز میں ایڈمنسٹریٹو سٹاف اور ٹیچرز کی 100% حاضری بدستور جاری رکھنے کا فیصلہ بھی شامل ہے۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوکل کمیونٹی میں کرونا وائرس کے 1687 نئے کیسز جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 586 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 193 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,46,467 ہو گئی ہے۔ دریاسنا وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ لوسیل میں آئندہ جمعرات یعنی کل سے ڈرائیو تھرو ٹیسٹنگ سینٹر شام 4 بجے سے کام شروع کر دے گا۔ اس نئے 10 لین کے ڈرائیو تھرو سینٹر میں PCR ٹیسٹ ہوں گے۔ یہ ہفتے میں 7 دن صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک کھلا رہے گا۔ وزارت صحت نے قطر کے لیے ٹریول اینڈ ریٹرن پالیسی یعنی سفر اور واپسی کی پالیسی کے تحت کووڈ-19 وبائی مرض کی شدت کی بنیاد پر
دنیا کے مختلف ممالک کی درجہ بندی کی اپ ڈیٹڈ لسٹس کا اعلان کر دیا ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ نئی فہرستوں کے مطابق ضروری کارروائی آئندہ ہفتے کے روز یعنی 8 جنوری سے شروع ہو جائے گی، اور وزارت کورونا وائرس مرض کی عالمی صورتحال کے مطابق ممالک کی درجہ بندی کی لسٹس کو اپ ڈیٹ کرتی رہے گی۔ وزارت صحت نے واضح کیا ہے کہ کووڈ 19 کے خطرے کی سطح کی بنیاد پر ممالک کی درجہ بندی میں 3 فہرستیں شامل ہیں، جو گرین لسٹ میں شامل ممالک، ریڈ لسٹ میں شامل ممالک اور غیر معمولی ریڈ لسٹ میں شامل ممالک سے متعلق ہیں۔ وزارت نے مزید 10 ممالک کو ریڈ لسٹ میں شامل کیا ہے، جن میں یونان، آسٹریا اور ترکی شامل ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میخواں نے اپنے ایک بیان میں فرانسیسی شہریوں کو جنہوں نے کورونا وائرس کی ویکسین نہیں لگوائی خبردار کیا ہے کہ وہ جلد از جلد ویکسین لگوا دیں، ورنہ انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صدر کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب حکومت پارلیمنٹ کے ذریعے ایک قانون منظور کروانا چاہتی ہے جس کے تحت شہروں کے درمیان سفر، ثقافتی تقریبات میں شمولیت اور کسی بھی کیفے یا ریسٹورنٹ میں جانے کے لیے ویکسین لگوانا ضروری قرار دیا جائے گا۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ چنانچہ اقوام متحدہ کی صحت کی ایجنسی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے کہا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس وبائی مرض سے بچنے کے لیے مزید فوری اقدامات کریں۔ جنیوا میں ایک پریس کانفرنس کے دوران WHO کے وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر عبدی محمود نے صحافیوں کو بتایا کہ ابھی تک اتنا ڈیٹا حاصل نہیں ہو سکا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون اس کی دیگر اقسام سے کم شدید ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اومیکرون ایک ایسے ماحول میں تیزی سے منتقل ہوتا ہے جہاں زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، جگہ ہوادار نہیں ہوتی اور لوگ ویکسینیٹڈ نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ چیلنج ویکسین نہیں بلکہ سب سے زیادہ کمزور صحت کے لوگوں کی ویکسینیشن ہے۔ انہوں نے تمام ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے 70% لوگوں کو ویکسین لگانے کی کوشش کریں۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو کے جنوب میں بحر الکاہل میں اوگواسارا جزائر کے قریب 6.1 ریکٹر پیمانے پر زلزلہ آیا ہے، لیکن اس میں کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے اور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ واضح ہے کہ جاپان بحر الکاہل میں رنگ آف فائر کے اندر واقع ہے۔ یہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں بڑی تعداد میں زلزلے آتے ہیں اور آتش فشاں متحرک رہتے ہیں۔ اور اب کھیلوں سے متعلق کچھ خبریں۔ 2023 ورلڈ کپ کوالیفائر ٹورنامنٹ کے تحت ICC سپر لیگ ODI سیریز میں نیدرلینڈ کے خلاف 3 میچوں کی سیریز کھیلنے کے لیے افغانستان کی کرکٹ ٹیم کل دوحہ پہنچ رہی ہے۔ ان میچز کے علاوہ افغانستان کی ٹیم میزبان قطر کی ٹیم کے ساتھ 7 میچ کھیلے گی، جبکہ رواں ماہ جنوری کی 14 تاریخ کو افغانستان کی ٹیم 2 دوستانہ میچوں میں بھی حصہ لے گی۔ قطر سٹارز لیگ فٹ بال ٹورنامنٹ میں 7 مرتبہ کے چیمپئن الدوحیل کلب اور الخور کلب کے درمیان کھیلا گیا میچ برابر رہا۔ دونوں ٹیموں نے 1-1 گول کیا۔ اسی ٹورنامنٹ کے دیگر میچوں میں العربی کی ٹیم نے الواقرہ کی ٹیم کو 2-1 سے اور سلال کی ٹیم نے الریان کی ٹیم کو 3-2 سے شکست دے دی۔ اور اب موسم کا حال۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا اور گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ رات کے وقت سردی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کہیں کہیں بوندا باندی ہونے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ آج صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ قطر رواں سال 2022 کے دوران کم ترقی یافتہ ممالک سے متعلق اقوام متحدہ کی 5ویں کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر غیر قانونی طور پر رہنے والے افراد کو اپنے لیگل سٹیٹس کو درست کرنے کے لیے دی گئی مدت میں 31 مارچ تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق قطر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 193 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد اس مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,46,467 ہو گئی ہے۔
ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم.